سورہ بقرہ کی تفسیر ختم ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سورت کو ختم کرتے ہوئے بھی ان تمام اصولی باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ دین کی سب سے پہلی اور اولین بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمان کا مالک ہونا اور ان تمام چیزوں کا جو زمین و آسمان میں ہے اللہ ہی کی ملکیت میں ہونا، دراصل یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنا پر انسان کے لیے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے سوا جائز اور ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے آگے اطاعت کے لیے اپنا سر جھکا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ اس فکرے میں مزید دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں۔ ایک ہے کہ ہر انسان اکیلے کے لیے اللہ کے سامنے رسپانسبل اور جواب دہ ہے، یعنی کہ آنسریبل ہے، ذمہ دار بھی ہے اور جواب دہ بھی ہے۔ دوسری یہ کہ جس زمین و آسمان کے بادشاہ کے سامنے انسان جواب دہ ہے، آنسریبل ہے، وہی اللہ غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا ہے۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک کو جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار مطلق کا بیان ہے، یعنی کہ ایبسولوٹ اتھارٹی کا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قانون نے باندھ کر نہیں رکھا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے پر اللہ مجبور ہو۔ اللہ تعالیٰ مالک مختار ہے، سزا دینے اور معاف کرنے کے ٹوٹل اتھارٹی یعنی کہ کلی اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ غفرانک ربنا، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، یعنی ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت میں تفصیلات سے قطع نظر کر کے اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ کنکلوژن، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا، بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے۔ فرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کو مان لینا اور کسی کو نہ ماننا۔ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو ماننا پڑے گا اور ایکولی ماننا پڑے گا، اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ فائنلی ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ 5 معاملات، امور اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان عقائد کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پہنچے اس کو وہ قبول کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اپنے عمل پر تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کی درخواست کرتا رہے۔